بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. میں ہوں طاہر جمال اور پروگرام ہے کینیڈین کرزما. زی9 ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایسینشیلس آف افیکٹو پیرنٹنگ. تو پیرنٹنگ کی جہاں تک بات ہے تو انگریزی میں تو پیرنٹس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا گیا ہے، لیکن اردو زبان میں اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ تربیت. تو اس پہ ہم بات کریں گے اور ہمارے بہت اہم دو فیمیل گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جی ٹی سے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا. ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں. بہت مختصر 30 منٹ کا پروگرام ہوگا. بہت سیر حاصل گفتگو کریں گے. ہم صرف اور صرف ایک جو اس کا اسٹرکچر ہے اس پہ بات کریں گے. ان ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. آئسولیٹڈ انسیڈنٹ جو ایک یاد ہوتے ہیں اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ ایز اے کمیونٹی کچھ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ملیہ احمد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکر گزار ہیں ان کے. آپ کا این ڈی پی سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ملٹن مومز کے نام سے ایک فورم ہے، اس میں بھی آپ روح رواں ہیں اور فاؤنڈر ممبر ہیں، آپ خود بتائیں گی. اور ایک موم ہے ماشاء اللہ. دوسری ہماری مہمان ہیں ماریہ خالد. آپ زی9 کی ہوسٹ ہیں، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، بلاگر ہیں آپ، اور آپ بھی ماشاء اللہ ایک موم ہیں. تو دونوں خواتین کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. اور ایک میل گیسٹ کو بھی ہم نے ارینج کرنا چاہا تھا، ایک نیولی ڈیڈ ہیں لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں کنیکٹ نہیں کر سکے، اس کے لیے ہم عادت خواہ ہیں. لیکن السلام علیکم گیسٹ دونوں، آپ ملیہ اور ماریہ کو ایک ساتھ پلیز. تھینک یو فار انوائٹنگ اس. ملیہ آپ شروع کریں، پہلے اپنا تھوڑا سا کوئی ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، پھر ہم ماریہ کو کہتے ہیں وہ رائے کا اظہار کریں، پھر میں ایک کوئکلی جو کوسچنس ہیں اس کی طرف آؤں گا. بہت اچھا ٹاپک ہے، اور اس لیے بہت اچھا ٹاپک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اگر بچوں کی تربیت ہو رہی ہے تو وہ کس طرح سے ہو کہ وہ ایک کمپلیٹ ہیومن بن کے سامنے آئے. لیکن میں آئی ایم اے مدر آف 5. ماشاء اللہ میرے جو بڑا بیٹا ہے وہ 20 سال کا ہے، جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ 7 سال کی ہے. میں اتنے سال کے تجربے اور ماشاء اللہ اتنے بچوں کے ساتھ یہ بتا سکتی ہوں کہ دیر از نو فارمولا. پیرنٹنگ کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا. ہر بچے کے ساتھ آپ کو وہ کسٹمائز کرنی پڑتی ہے. اور وہ میرے پاس 5 بچے ہیں، دے آل آر دیئر انڈیویجول پرسن. میں ایک کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہوں میں دوسرے کو اس طریقے سے بالکل نہیں ٹریٹ کر سکتی. آئی نیڈ ٹو چینج the way I'm treating the person کیونکہ وہ ایک اپنی ذات میں ایک منفرد پرسن ہے. نہیں ملیہ میں آؤں گا، سوری میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ. یہاں میں صرف ٹائٹل کا انٹروڈکشن چاہ رہا تھا، پھر میں آؤں گا اس طرف کوئکلی. ماریہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ اس ٹاپک کو کیسے دیکھتی ہیں، صرف کوئکلی 2 لائن میں. پھر ہم ریگولر میرے پاس کچھ کوسچن سیٹ آف کوسچنس ہیں اس پہ ہم پھر بات کر لیں گے. پلیز سوری ملیہ. No problem. جی جیسے کہ ملیہ نے کہا when we become moms ہمیں اتنی عادت ہو جاتی ہے بولنے کی اور بچوں کے پیچھے بھاگنے کی کہ we sometimes cannot stop. اور I think Maliha will agree with me. 5 kids, mashallah. I mean, wow. Thank you Tahir Saab, thank you producer Saab, Ali Saab for inviting me to this show today. I'm looking forward to a good discussion, inshallah. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم آپ سب ایک 2 بیگیج ہے. 2 ہمارا وہ ہے، ایک ایسٹرن ویلیوز ہیں اور پھر ہم اب پاکستان میں نہیں رہ رہے کافی عرصے سے. ہم کینیڈا کے شہری ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر. تو سوال یہ ہے کہ پہلے میں ملیہ صاحب آپ سے سوال اور سیم سوال ماریہ سے بھی ہوگا کہ پیرنٹنگ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، کمیونٹی کے پیرنٹس ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کچھ اس کی گائیڈنس ٹیوٹوریل لینا چاہیے، یا ہم جیسے ہر چیز میں چیمپئن ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ جی نہ یہ کوئی پڑھنے یا سمجھنے کی یا اس میں آگہی حاصل کرنے کی تربیت سے متعلق کوئی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی جب آپ اپنے بچوں کی، بھتیجے بھانجوں کی، اگر جوائنٹ سسٹم ہے سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس یعنی کہ جو آج کے پیرنٹس ہیں ہماری کمیونٹی کے، ان کو یہ سبجیکٹ اسٹڈی کرنا چاہیے یا گیون ہے کہ جی وی نو ایوری تھنگ؟ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی طاہر بھائی یہ بات بول رہی تھی کہ یہ کوئی میتھس نہیں ہے، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ 2 + 2 کرو گے تو 4 ہی آئے گا. آپ ایک بچے کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ بہت نرم ہو کیونکہ اس بچے کے اندر ضد ہے تھوڑا وہ خود سر ہے، تو وہی چیز آپ دوسرے بچے پہ نہیں اپلائی کر سکتے. who probably need your pushing.
سو ہر بچے کے ساتھ یو ایکچولی کسٹمائز یور پیرنٹنگ. اور ابھی میں تھوڑے دن پہلے ایک سن رہی تھی ہارورڈ کی ایک اسٹڈی ہے ٹیڈ ٹاک میں وہ بتائی گئی کہ جو بچوں کے لیے پیرنٹنگ کا ہم لوگوں نے ایک بنایا ہوا نا کہ پیرنٹنگ اچھی وہ ہے کہ ہمارے بچے کے گڈ گریڈس آئے, ہمارا بچہ ایک جو ہے وہ اسپورٹس میں بھی آگے, ایکسٹرا کریکولر ایکسپیکٹیشن ہے نا پیرنٹس کی, یہ تو ایکسپیکٹیشن ہے, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا وہ چیز جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. جی ماریا آپ کیا کہتی ہیں کہ جو ریسنٹ پیرنٹس ہیں, جیسے یہاں ویسٹرنس میں دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ پیرنٹ بن رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں, نیٹو لوگ ہیں, تو آپ ہم لوگوں کو یہ پڑھنا چاہیے یا آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل, بہت شکریہ. جیسا کہ ملیحہ صاحبہ نے کہا, بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کچھ اسٹڈی کریں گے اور اس سے کچھ حاصل کریں گے. ایوری پرسنالٹی از ڈفرینٹ. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دینے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. ملیحہ آپ مجھ سے اگری کریں گی, جب پوٹی ٹریننگ ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں, گوگل بھرا پڑا ہے, دیر از بکس, دیر از سو مینی ایونیوز جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں پوٹی ٹریننگ کی کس طرح سے کرنی ہے, ٹپس اینڈ ٹرکس. لیکن لیٹ می ٹیل یو, میں نے فرسٹ بچے میں یہ سیکھ لیا تھا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ اینی تھنگ ایور اگین, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو وٹ ورکس فار مائی چائلڈ. سو مائی آنسر از نو, ڈیفینیٹلی نو. ٹھیک. دوسرا سوال ملیحہ یہ ہے کہ بہت سے بچے جب باپ بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہی اسٹائل آف پیرنٹنگ فالو کرنا ہے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ فالو کیا. اب پرابلم اس میں دو ڈفرینٹ سوسائٹیز کی پرابلم یا کہنا چاہیے کہ ڈفرینس بھی آ گیا ہے, کیونکہ جب وہ ان جنریشن یا اس جنریشن کی بات ہو رہی ہے کہ جو میچیورڈ ایج میں یا شادی ہونے کے بعد یا ایک یعنی کہ اپنی ایجوکیشن کا 20-25-30 کے اس میں کینیڈا آئے یا امریکہ آئے, ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر صحیح ہے کہ جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہماری پیرنٹنگ کی, آپ اپنے بچوں کو اسی لائنز پہ, اسپیشلی وین دیر آر ٹو ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ سوسائٹیز انوالو, پلیز. ایکچولی طاہر بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں آئے اور جو پیرنٹنگ ہماری ہوئی وہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں پہ کوئی ایکسپوجر نہیں تھا ہمارا سوشل میڈیا سے. ہمارا ایکسپوجر بڑا لمیٹڈ تھا. ہمارے پاس پی ٹی وی لگتا تھا جی 5 بجے وہ شروع ہوتا تھا, 12 بجے ختم ہو جاتا تھا. ہماری جو دنیا تھی وہ بہت زیادہ لمیٹڈ تھی. اب جو بچہ ہے نا اس کا ایکسپوجر اتنا ہے کہ آپ اس کو وہ طریقے سے پال نہیں سکتے. اس زمانے میں آپ اپنے پیرنٹ سے کوشچن نہیں کر سکتے تھے. بچہ اگر وہ آپ کو گوگل کر لے گا کہ امی صحیح بتا رہی ہیں. ہاں نہیں, آپ ایون یہ بھی نہیں اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ آپ اسے یہ کہہ دیں کہ بیٹا ادھر نہیں جانا ہے, تو وہ آپ سے ضرور یہ کوشچن کرے گا کہ کیوں نہیں جانا ہے. ہمارے پیرنٹس نے تو ہمیں کوشچن کرنے کا مطلب ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے ہم انہیں کوشچن کریں. تو ٹوڈیز کڈز آر totally different. We could not raise them up with that standard. جی ماریا, سیم سوال کہ آپ اس چیز سے اتفاق کرتی ہیں کہ جیسے ہماری پیرنٹنگ ہوئی ہے آپ اپنے بچوں کی ویسی پیرنٹنگ کرنا چاہیں گی؟ سیم سوال کا سیم جواب بالکل بھی نہیں. یو ہیو ٹو گو ود دا فلو, یو ہیو ٹو گو ود دا فلو. دیکھیں آپ نے 2 عورتوں کو بلایا تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں کے جواب بہت سملیرٹیز ہوں گی. جبکہ بالکل صحیح. تو اقبال نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے, میرا شعر مجھے یاد نہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک چیز بہت مستقل ہے زندگی میں, وہ ہے تبدیلی. وہ والی تبدیلی نہیں جو ابھی آئی ہے, لیکن وہ والی تبدیلی کے تغیر پذیر انسان میں جدت یا وقت میں معاشرے میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اچھا, تو دوسرا سوال اگلا سوال یہ کہ اچھی تربیت یا ایسینشلز, ایک اچھی تربیت کے لیے کیا انگریڈینٹ آپ لوگ سمرائز کریں کوئکلی ہونے چاہیے, پلیز. میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک نشست میں حصہ لیا تھا, ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ وہ نشست تھی. اگر آپ لوگ واقف ہوں تو ہی ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے جو ریٹائرڈ جسٹس. نہیں, یہ ایک سرجن ہے جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, ہی از ریئلی پاپولر. مجھے بھی تب نہیں پتا تھا, لیکن ان سے پیرنٹنگ کے بارے میں ہی ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے یہ کوشچن کیا. میں اس لیے یہاں پہ دہرا رہی ہوں کہ مجھے وہ بات اتنے اچھے سے سمجھ آئی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب سے میرے بچے ماشاءاللہ تھوڑے سمجھدار ہوئے ہیں 7-8 سال کے, میں روز ان کو مطلب ہم لوگوں نے ان کی دینی تعلیم پہ بہت محنت کی اور سب کچھ, لیکن آج بھی مجھے نہیں یاد دلانا پڑتا ہے یہ نماز کا ٹائم ہے, یہ مغرب کی, اور وہ ہر دفعہ ایسے انجان بن کے پوچھنے کون سی نماز مما. تو میں نے کہا کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی ہم لوگوں نے اپنے بچے کے اندر
علم کی کمی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا. اس سے پہلے کہ وہ علم کی پیاس محسوس کرتا, ہم نے اس برتن میں پانی بھرنا شروع کر دیا. تو ہم نے اپنے بچے میں پہلے کیوروسٹی بڑھانی ہے اور پھر اس برتن کو فل کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے بچے میں ہر طرح کی چیزیں ٹھوسے جا رہے ہیں. بیٹے نماز پڑھنی ہے, اللہ کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں. کسی بچے کو ہم نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. ہم نے اسے بچپن سے رٹوایا, اللہ ایک ہے, یہ آپ کے نبی ہے, مگر وہ پیاس ہی بچے کے اندر نہیں پیدا ہوئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسے ایز اے انسان بنانے کے لیے, اور میرے خیال میں تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے آپ بچے میں کیوروسٹی پیدا ہونے دیں. پہلے یہ اس کو اس چیز کا احساس ہونے دیں کہ بیٹا یہ چیز کی کمی ہے, ناؤ یو نیڈ ٹو گیٹ این آنسر فار دیٹ. آپ نے پہلے سے پہلے اس کے ہاتھ میں سارے آنسر نہیں رکھ دیے. جی ماریا, آپ کی کیا رائے اسی پوائنٹ پہ؟ جی بہت اچھی بات کی کہ again go with the flow. It's not necessary to overload them with information when it's not going to benefit them in any way at that point in time. For example, میرے بچے ابھی 8 سال اور چھوٹے ہیں, اور ابھی جب حج کا مہینہ گزرا تو میں یہ سوچی تھی یار بچوں کو حج کے بارے میں نہیں بتایا ہوا, جہاں پہ بقرعید کے بارے میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. But I didn't feel that they would be able to absorb that information at that point in time. میں بتا تو دوں گی, but next year they're most probably not going to remember the details. So it's not important. کیونکہ ملیحہ آپ اس سے اتفاق کریں گی, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں اور پھر بچے کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو we beat ourselves up کہ یار میں نے کہاں جو ہے کمی چھوڑ دی. اسی کی طرح سے جہاں پہ ایک کی انگریڈینٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک کی انگریڈینٹ جو میں نے اپنے پوری سراؤنڈنگ سے سیکھا ہے اور ایکسپیرینس سے بھی سیکھا ہے, وہ صرف ایک ہے, be the person you want them to be. They learn by example. more ہم لیکچرز ان کو 1000 دے دیں, لیکن وہ کریں گے وہی جو وہ آبزرو کریں گے. جس طرح سے میں اور ہسبینڈ انٹریکٹ کرتے ہیں, جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, جس طرح سے ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, the way we talk with our friends, the way we say salam to our friends, the way we get in the car, the way we go to work, the way we talk with our colleagues, وہی بچے کے اندر آئے گا. اسی لیے in my opinion سب سے وائٹل انگریڈینٹ یہ ہے, be the person you want them to be. بالکل صحیح. اسی پیرائے پہ میں نے کوئی ایک سینٹنس سنا تھا کسی کا کہ باپ بچے سے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا قدم سنبھال کے رکھنا, تو وہ جواب دیتا ہے کہ ابا یہ تو آپ پہ ہے کہ میں تو صرف آپ کے راہ قدم پہ چل رہا ہوں, میں تو آپ کے قدم فالو کر رہا ہوں, تو کیئرفل آپ کو ہونا پڑے گا. تو لیو ود دی ایگزامپل والی بات ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایک آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ مثال صرف جیسے یہ پرانے زمانے میں چل جاتی تھی یہ تربیت کہ ماں باپ بچوں کو منع کر دیتے کہ بھائی تمہارا ٹی وی کا ٹائم نہیں ہے, ماں باپ دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ لوگ جائیں اپنے اسٹڈی روم میں اسٹڈی کریں. لیکن آج کل اور اسپیشلی ویسٹ میں, میرے خیال میں پاکستان میں بھی چیزیں سیم ہوتی جا رہی ہیں. بچے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو آپ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں, لیکن وہی چیز آپ نوش فرما رہے ہیں. جیسے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے, والد صاحب سگریٹ پی رہے ہیں اور جوان بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھنا. تو میں یہ مثال نہیں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ میرے والد صاحب اسموک کرتے تھے. خیر اس سے آگے کی بات جو سمجھ سکتا ہے سمجھ لے, لیکن بات یہ ہے کہ لیو ود دی ایگزامپل. تو اس پہ یہاں پہ مشکل ہے, یا آج کل پیرنٹس کے لیے مشکل ہے کہ مطلب بچی کہتی ہے ایک عمر میں کہ بھائی میں نے آنٹی کو دیکھا ہے, میں نے اسکارف کرنا ہے, مدر نہ چاہتے ہوئے. تو یہ آپ کیا کہیں گی کہ مطلب صرف دینی معاملے میں نہیں, دنیاوی معاملے میں بھی کیا تربیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس خود پہلے وہ مثال بنیں؟ آپ دونوں سے کوئکلی پلیز. میں اس بارے میں یہ بات بولوں گی اور پھر میں یہ بات بولوں گی, ٹیک ٹاک کا میں یہاں پہ بھی حوالہ دوں گی. یہ ایک اسٹڈیز ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی ذات میں ایک منفرد انسان ہے. تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے. ہمیں اسلام میں بھی یہ کہا گیا کہ بچوں کو صحیح غلط بتاؤ, اپنے حساب سے سب چیزیں جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صحیح غلط ان کو پہچان ہونی چاہیے, دیٹس دا مین تھنگ, یہ آپ کو ان کو بتانی ہے. لیکن ہر بچہ اپنے حساب سے اپنی فطرت کے حساب سے, اپنی عادات کے حساب سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا, میں نے بہت سارے ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں کہ ماں باپ بہت اچھے بہت سکسیسفل ہیں لیکن بچہ جو ہے غلط طرف چلا جاتا ہے. تو آپ اس میں ماں باپ کو نہیں الزام دے سکتے. دس از, اور میں اس میں بہت سارے لوگوں کو ججمنٹل دیکھتی ہوں, ہماری کمیونٹی میں دیکھتی ہوں کہ
ان کی ماں تو شاید ان پہ دھیان ہی نہیں دیتی. اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کا آپ یہ دیکھیں کہ جی مارکس نہیں اچھے آ رہا, بچہ پڑھ نہیں پا رہا یا ڈرگس میں پڑ گیا, ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور پہلا ہمارا نشانہ ہوتا ہے پیرنٹنگ. بٹ دس از ناٹ ٹرو. کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ڈرگس میں جانے نہیں دینا چاہتے, کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کرائمس کی طرف نہیں دھکیل رہے ہوتے. دس happen as a fate. آپ اسے ایک قسمت کا کیا سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس میں ہماری کمیونٹی کو بھی need to be less نہیں, judgmental. میرا سوال ملیحہ, وہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات بتائی, بالکل زبردست, بہت اچھا آپ نے ایڈ کیا کوئی پوائنٹ. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ مثال, یعنی کہ پہلے پیرنٹس کو خود ایک مثال بننا چاہیے صحیح پیرنٹنگ کے لیے, بچوں کے لیے فالو کریں گے. اسپیشلی ویسٹ میں, پاکستان میں بچے 10 طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم سے یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یا ہمیں یہ میسیج, یا ہم سے وائی ڈو یو وانٹ اس ٹو بی لائک دیٹ. تو میں پھر ماریہ کی طرف آتا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اب اس بار آپ نے ملیحہ سے اتفاق نہیں کرنا ہے, بلکہ کوئی نئی بات بتانی ہے ہمیں. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل آف کورس, یہ تو ہم نے پچھلے کوشچن میں بھی کور کیا کہ آف کورس بی دا پرسن یو وانٹ دیم ٹو بی, لیو بائی ایگزامپل, کیونکہ لیکچرز ہم ان کو 100 دے دیں, کریں گے وہی جس طرح وہ ہمیں دیکھیں گے. اور آئی تھنک کہ جو ہمارے لیکچرز ہیں, جو ہماری دینی تعلیمات ہیں, وہ پھر بھی بعد میں آتی ہیں, لیکن جو لائف سٹائل وہ جو کاپی کرتے ہیں وہ بالکل اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے کرتے ہیں. فار ایگزامپل جسٹ دی ادر ڈے, میرے بچے چھوٹے ہیں, ملیحہ کا تو بہت ایکسپیرینس ہے, لیکن میرے بچے چھوٹے ہیں, اینڈ جسٹ دی ادر ڈے میں نے اپنے بارے میں ایک چیز آبزرو کی, کیونکہ انسان اپنی غلطیوں کو بھی جب آبزرو کرے وہی سب سے بڑی پروگرس ہوتی ہے. I kept telling my kids کہ صبح اٹھتے ہی before you get ready for school آپ نے اپنا بستر بنانا ہے, آپ اپنا بلینکٹس اور اپنے یہ اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتے. I apologize for the background noise. نہیں چھوڑ کے جا سکتے. لیکن میں نے یہ آبزرو کیا کہ for 2 or 3 days in a row I didn't do that. When I got up in the morning مجھے اتنی بھگدڑ تھی کہ بچوں کا لنچ بنانا ہے, ان کو ٹائم پہ اسکول بس اسٹاپ پہ چھوڑ کے آنا ہے, کہ I missed to make my bed. And then I thought کہ if I want them to do that, I have to do it first. They're not going to, کیونکہ جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, آج کل کے بچے ہیں, وہی میری اولاد مجھے کل بولے گی کہ آپ تو پہلے بنا why don't you make your bed first. بچوں کے ذہن بہت چھوٹے ہوتے ہیں, تو ایسا ماں باپ بھی غلطی کر سکتے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ اچھی میموریز بنانے کے لیے کون سی آپ ایسا مشورہ یا کون سی ایسی بات ان پیرنٹس کو, تینوں اسٹیج کے پیرنٹس کو, نیولی پیرنٹس کو, اور جو مڈ کریئر آف پیرنٹنگ میں ہیں, یا جن کے گرون اپ کڈس ہو چکے ہیں, ان تینوں کو کوئی ایسی بات بتانا چاہیں گی کہ ان کی میموریز ود دا کڈس اسٹیبلش اچھی ہوں, تاکہ وہ چیریش کر سکیں, اور اس کو میرے خیال میں پوائنٹ پہنچ گیا ہوگا آپ لوگوں کی طرف. جی میں اس بارے میں یہی کہوں گی, اور اس وقت میں ماریہ سے اتفاق کروں گی کہ وی نیڈ ٹو بی ود دا فلو. بہت ساری دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اتنے ایکسس کی وجہ سے ہم شاید اس ورلڈ میں رہتے ہیں, اور جب بچوں سے ہمیں انٹریکٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں یہ انسٹاگرام کی اچھی میموری بن سکتی ہے, سو لیٹس ٹیک پکچرز. وی نیڈ ٹو بی ان دا مومنٹ ٹو کنیکٹ ود دیم. ہمیں وہ چیزیں جو ہے اس چیز وہ اسی طرح آپ کی اچھی میموریز بن سکتی ہیں. بچے بار بار جا کے انسٹاگرام کا 4 سال پہلے والا پوسٹ نہیں چیک کریں گے, but they remember that how did you connect with them, how did you celebrated their achievements, their happiness, and the laughter we shared together. So میرا خیال ہے this the most important thing for today's moms and fathers. ماریہ سے میرا دوسرا سوال ہے, ویسے تو یہ ملیحہ سے کرنا چاہیے تھا, کیا یہ آبزرویشن صحیح ہے کہ جو بچے ایسٹرن کنٹریز میں, کلچر میں, سوسائٹی میں گرو اپ ہوتے ہیں, ان کی باؤنڈنگ ود دا فیملی آر مور اسٹرانگر دین دا کڈس ہو آر ریزڈ ہیئر ان دا ویسٹ؟ کوئی اس میں نگیٹو سائڈ میں نہیں, بٹ دا وے ہماری جو اسکولنگ ہے یہاں کی, جو سسٹم ہے, کلچر ہے, وہ کچھ اس طرح کا انسان کی تربیت کرتا ہے جس میں ایک اسٹیج پہ انسان کہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں پہلے سوچوں گا, پھر اس کے بعد پیرنٹس ہوں یا سبلنگز ہوں یا کزنس ہوں, مطلب مجھے اپنا پہلے دیکھنا ہوگا کہ آئی ایم کمفرٹیبل, آئی ہیو ٹو بی ان کمفرٹ زون فرسٹ, دین آئی ول برنگ اینی ادر. بٹ جو تھوڑا پیچھے چلے جائیں یا جو ان کنٹریز کا ہے اس میں تھوڑا سا سیکریفائز یا کمپرومائز کا ایلیمنٹ
تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. یہ آبزرویشن ہے, اس پہ وہ ہو سکتا ہے اختلاف. تو آپ لوگ اپنی ایک دو لائن میں اس بارے میں بتائیں کہ آپ کی آبزرویشن بھی یہ ہے یا یہ فالس ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ جو افیکشن لیول ہے, باؤنڈنگ ہے, وہ جو پاکستان ہے, انڈیا ہے, سری لنکا ہے, وہاں میں زیادہ ہے بجائے اس کے کہ امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, یہاں پہ جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں؟ بالکل, اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آف کورس بیک ہوم بہت زیادہ ہے یہ چیز, اور اسی لیے یہاں پہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنا جو ایسٹرن ماحول ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ڈبل سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور جب Z9 پہ میرا شو تھا, میں نے پورا ایک شو اس بات پہ کیا تھا کہ گھر کا ماحول, ہمارے جو پیرنٹس تھے, ہمارے پیرنٹس کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی ہمارے اوپر جتنا اب ہمیں اپنے بچوں کے اوپر کرنی ہے. بیکاز بیک ہوم وہاں پہ جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں اسکول کے, یا جو گھر میں قاری صاحب آتے ہیں, یا جو آپ کے ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتے ہیں, ریلیٹیوز ہوتے ہیں, ہم وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کس طرح سے جھک کر, کتنی عاجزی کے ساتھ, کتنی رسپیکٹ دوسروں کو دیتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ وہ ماحول اتنا نہیں ہے تو ہمیں وہ ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. ہم کس طرح کریٹ کرتے ہیں, ہم جو ہمارے فیملی فرینڈس ہوتے ہیں ہم ان کو اپنے عزیز بنا لیتے ہیں, ہم ان کو اپنے ریلیٹیو سے بھی زیادہ قریب بنا لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے بچوں کو اس گھر کا, اس فیملی کا, اس انوائرمنٹ کا بھی مزہ ہم چکھائیں, ہم ان کو بھی وہ ویلیوز دیں. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے آف کورس, کیونکہ یہاں پہ وہ ماحول ہے ہی نہیں کہ لارج گیدرنگز ہو رہی ہیں بھی تو فیملی فرینڈز ہیں زیادہ تر, ریلیٹیوز اتنے نہیں ہیں. اور آف کورس grandparents. If you live in Canada and you are blessed to have your grandparents with you, and if you're watching this show, cherish each and every moment. They're not going to be around forever, and they are more valuable than anything else in your life. That's right. Both parents and grandparents both are very valuable. اور ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں, ان کی رسپیکٹ کریں, سب سے بڑی بات. سو ملیحہ, میں آپ سے دوسرے پہرائے پہ بات کروں گا کہ اسکولنگ سسٹم, آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں کا اسکولنگ سسٹم تھوڑا سا ہماری جو ایسٹرن ویلیوز ہیں اس سے کولائڈ کرتا ہے, تھوڑا سا انسان کی شخصیت یا بچوں کی شخصیت میں یا ان کی تربیت میں وہ ایک گیپ کریٹ کرتا ہے؟ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اسپیکٹ سے آپ اس کو بتائیں پلیز. یہاں کی جو سسٹم کی جو سلیبس ہے یا جو اسکول سسٹم ہے, اس کی سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی اسلامیات یا اخلاقیات یا کوئی ایسے, یہاں پہ ایسے کوئی سبجیکٹس ایگزسٹ نہیں ہوتے. یہاں پہ پورا جو بچے کا فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ اس کے وہ کس طریقے سے ایک منی میکنگ سکسیسفل انسان بن سکتا ہے. تو یہ جو اسکولوں کے اندر یہ بہت, اور یہ مجھے اس لیے اس بات پہ میں بات کر رہی ہوں کہ وی ہیو ڈسکس دس آن سم ادر فورم جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے, اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ون اسکول سسٹم ان کینیڈا. اور وہاں پہ یہ بات آئی کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی مضامین موجود نہیں ہے جس کے اندر اس بات پہ ایمفیسائز کیا جائے کہ تم ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہو. نو میٹر اف ہم اس میں ریلیجن کو نہیں لا رہے کیونکہ اٹس اے کینیڈین سلیبس, لیکن جو بیسک انسانیت ہے اس کی بات کی جائے. یہ ٹیچرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. if they promote it, if they talk about it in their classes, in their personal capacity, that's a different story. but اسکولوں میں کوئی ایسے مضامین موجود نہیں. ماریا کی طرف جاتے ہیں پلیز, آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے؟ اسکولنگ سسٹم سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہاں کے, یا آپ کو کوئی کنسرن ہے؟ جی بالکل, in a way I am satisfied with the schooling system and I will tell you why. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیلف رسپیکٹ جو انسان کی ہوتی ہے, یا انسان کا جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کی جو امپورٹنس ہے یا اس کی جو انکریجمنٹ ہے ایک انسان کے لیے, وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں بچوں سے پہلے, ہم ایٹ لیسٹ when we were in پاکستان, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے, تو ہم اپنے پیرنٹس کے پیچھے چھپ رہے ہوتے تھے کہ جواب دیں یا نہ دیں, کچھ زیادہ نہ بولتے ہیں, تھپڑ نہ پڑ جائے پیچھے سے, یا کوئی اماں غصے سے نہ دیکھ لیں. اب کیا ہوتا ہے اسکول میں, they teach you to stand up for yourself, no one can mess with you. یہاں پہ یہ اسکول میں پڑھاتے ہیں you come first, your self respect is more important than anything.
And while I think that's an amazing thing because it teaches kids to defend themselves, it teaches things to not take any disrespect from anyone and to stand up for themselves. जब वही बच्चा घर आता है उसको फर्क पता होना चाहिए कि माँ बाप के सामने भी अपनी एरोगेंस का इजहार करना है या नहीं करना. इसीलिए जहां स्कूल सिस्टम आपको वो सारा कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये माँ सबसे ज्यादा माँ का काम है, उसके बाद बाप का काम है कि वो बताए कि where do you draw the line, where is it more appropriate to just bow your head and just walk away from the situation. कामयाब जिंदगी, आप दोनों से सवाल है कि अपने बच्चों को आप जब कहती हैं कि आप उनको कामयाब, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, तो उसको आप कैसे डिफ़ाइन करती हैं उनके लिए कि आप किस चीज़ को कामयाबी से रिलेट करती हैं? उनके ग्रेड्स, उनकी अच्छी शख्सियत, उनका अच्छा सोशल कंट्रीब्यूशन, यानी कि आप किस चीज़ को कितना वेटेज देती हैं? दोनों से सवाल है, प्रोग्राम के एंड पे जा रहे हैं वैसे भी 5-7 मिनट में, प्लीज़. मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात कहती हूँ कि जो खुशी जो होती है वो इंसान के दिल में होती है. इफ़ यू आर हैप्पी विद योर लाइफ, इफ़ यू आर content with your life, that's the success. मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि अगर बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो this will make you happy, या अगर तुम्हारे पास एक के बजाय 2 मर्सिडीज खड़ी होंगी तो this will make you happy. और उनको मैंने हमेशा इस चीज को बोला है कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना is the most important thing. और जब भी मैं उनको ये देखती हूँ, अगर सुन भी लेती हूँ मैं उनसे ये बात कि जी नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस होना चाहिए या इस तरह की कोई बात, तो मैं एक मिनट के लिए जरूर उनसे बात करती थी कि कहाँ से आई ये शैलो सोच. तो आई ऑलवेज थिंक दैट हैप्पीनेस इज एक्चुअली योर सक्सेस. मेरा सवाल फिर मैं मारिया से ये सवाल करता हूँ कि क्या इंसान को एम्बिशियस, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए कि आप चाहती हैं कि ये शख्सियत तरबियत में ये चीज़ ठूस के डाल देनी चाहिए कि अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, फोकस्ड हैं, तो भी आप आपकी तरबियत अच्छी हुई और आप सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे इस दुनिया में, या आप इस से डिसएग्री करती हैं? I strongly disagree with that, और मैं बताऊंगी कि मैं क्यों डिसएग्री करती हूँ. सारी फोकस जो मैंने अपनी सारी एफर्ट्स एक्सर्ट कर दी हैं, सारे अपने रिसोर्सेज लगा दिए हैं टू मेक देम अ बेटर पर्सन, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है when they are righteous human beings, when they are wise enough to know that being a good person comes first before anything else, they will know that they have to chase their dreams. They will be wise enough to know that a good career is very important. लेकिन अगर सारी हम तमाम अपनी एफर्ट्स, जैसे कि मिलिया ने पहले कहा, उनको मनी मेकिंग मशीन्स बना देंगे, they're not going to know the difference between right and wrong. They're not going to know कि कब किसके हक के ऊपर हमने पैर रखे हम आगे बढ़े. उनके अंदर वो वैल्यूज ही नहीं होंगी. So no, I definitely strongly disagree. उनको इतनी उम्र से career oriented नहीं बनाना. All the focus should be about being in the moment, asking them what is right, what is wrong, what did you today? Did you hurt anyone today? Did you hurt yourself today? जब आप सोने जा रहे हैं रात के लिए, reflect